اللہ قرآن میں اعلان کر رہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا ہے ہی ہیز ٹو گو بیک. کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیسے جانا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ ایک ایسا سیکریٹ ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کب جانا ہے. اسی لیے امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہر وقت تم تیار رہو، پتہ نہیں کب موت آ جائے. یو ہیو ٹو آنسر. اللہ کو آنسر کرنا ہے. اس لیے کہ انسان، میرا مولا کہتا ہے کہ انسان زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان کھلی تو پتہ چلا کہ امام علی کا شیعہ ہے یا کوئی اور ہے. یہ پہچان ہے. ہر انسان کو چاہیے، یہ میسیج ہے کہ انسان جتنا سافٹ اسپوکن رہے گا، جتنا اچھی بات کرے گا، اس سے اخلاق سامنے آتے ہیں اور اپنے اخلاق کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا، مولا علی کی ولایت کی طرف کھینچ سکتا. اس لیے کہ اگر آپ کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ بات کریں کسی سے تو آپ سامنے والے کے کو یہ احساس ہو، یہ فیل ہو کہ یہ صحیح معنی میں یہ امام کا چاہنے والا ہے. اور مولا کے چاہنے والوں کے لیے آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری سافٹ. جتنا سافٹ رہیں گے اتنا پروپوگیشن کر سکتے ہیں آپ امام علی کے ٹیچنگ سے، اتنا امام علی کی باتوں کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک میسیج ہے. اور دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو وہ اسی انداز سے اگر وہ رہتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی باتیں ہو سکتی ہیں کہ اور موت ایک ایسی ریالٹی نہیں کر سکتے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس وقت آئے گی. لیکن پھر وہی بات کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج میری مجلس کی ٹاپک ہے ایصال ثواب. یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں. مرنے کے بعد ساری جو عمل کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے کہ وہ رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھتا. وہ یہی کہتا کہ ٹھیک ہے تمہارا عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا، لیکن میں تمہاری رحمت کے لیے دروازے کھلا رکھوں گا کہ اب جو تمہارے لیے ایصال ثواب کرے گا، جو تمہارے لیے گفٹ کرے گا، اس سے تمہارے درجات کو اللہ بلند کرتا جاتا. اور اتنا بلند کرتا، اتنا بلند کرتا کہ اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے مرنے والے کو جو ہے ایصال ثواب کرتے رہو. رشتہ ہمارا نہیں ٹوٹتا، اور جو مرنے والے کا اور ہمارا رشتہ ہوتا وہ رشتہ بالکل ویسے ہی رہتا. ایون جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ میں ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو میت ہے، یہ جو ڈیڈ باڈی ہے، اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھ. کیسے مضبوط رکھ؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے سے. تو جو آپ خیر کریں گے، ایون اگر آپ گلاس آف واٹر کسی کو پانی پلا رہے، میں اولاد کو بول رہا ہوں ان کی کہ اگر گلاس آف واٹر بھی آپ دے رہے کسی کو تو وہ آپ نیت کرو کہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دو، اس کا ثواب میرے باپ کو دے دو، اس کا میرے بھائی کو، اس کا میرے مرحومین کو. یہ بہترین عمل ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب اگر نہیں رہتا تو انسان جہاں مرتا ہے وہیں پر ہو جاتا، مطلب کوئی پھر اس کے درجات کی بلندی نہیں ہوتی. یہ اتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا کہ پروردگار نے دن بھی رکھے، مہینے بھی رکھے، ایام بھی رکھے، وقت بھی رکھا کہ ایسے وقت پہ اگر تم اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرو گے. 1000 واقعات ہے. تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پانچویں امام کے زمانے کا ایک راوی کہتا ہے کہ میں سیریا سے واپس آ رہا تھا. سیریا سے واپس ہم مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، اللہ ہم کو مدینہ کی زیارت نصیب کرے. واپس آ رہے تھے تو قافلے میں تھا، اور قافلے جو اس وقت اس زمانے میں چلتے تھے تو دن بھر ہم لوگ ٹریول کرتے تھے اور رات میں کوئی ایک سٹی میں، کوئی ایک قریے میں ٹھہر جاتے، ریسٹ لیتے، اور پھر صبح میں نماز کے بعد قافلے چلتے. تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا قافلے میں، اور بالکل جہاں رکنا تھا اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر یا کچھ فرسخ کے فاصلے کے اوپر ایک مسلمانوں کا، شیعوں کا قبرستان تھا، مولا کے چاہنے والے. تو میں نے کہا کہ آج شب جمعہ بھی ہے، جمعرات بھی ہے، چلو بہتر ہے کہ میں جا کے قافلے والوں کے ساتھ ٹھہرو، چلو میں قبرستان میں ٹھہر کے کچھ عبادت کر لوں گا. تو شب جمعہ کی اس نے عبادتیں کی، نمازیں پڑھی. اس لیے کہ شب جمعہ ایک رات، وہ رات اللہ نے ایسی رکھی ہے، صرف مرحومین کے لیے رات رکھی ہے. مغرب سے لے کے فجر تک جو بھی آپ کام کریں گے، جو بھی شب جمعہ، اس لیے کہ آپ دیکھو شب جمعہ کے 1000 اعمال ہیں. شب جمعہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ روحوں کو اجازت دیتا، روحوں کو پرمیشن دیتا کہ جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس، جاؤ اپنی اولاد کے پاس، جاؤ اپنے بھائی بہنوں کے پاس، جاؤ اپنے بچوں کے پاس اور جا کے کچھ مانگ کے لا لو. 1000 واقعات ہے. اللہ کے رسول کے زمانے کا وہ مشہور واقعہ کہ جمعے کی صبح تھی، لوگ جو ہے مسجد آئے، محراب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول بیٹھے ہوئے
گریا کر رہے، زار و خطار رو رہے، تو لوگ گھبرا گئے اس زمانے کے، اور گھبرا کے اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ رات میں تو آپ بالکل اچھے تھے، پرانا زمانہ، عشاء کے بعد سب لوگ سو جاتے تھے اور نہ اس وقت نیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ، رات میں ایسی کون سی نیوز آ گئی کہ آپ اتنا تڑپ کے رو رہے؟ تو اللہ کے رسول کا عجیب تاریخی جملہ، اور یہ واقعہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تمہارے مرحومین نے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا۔ تو مسلمان گھبرا گیا کہ ہمارے مردوں نے آپ کو کیوں رلایا؟ تو کہا اب یہ آپ مفہوم رسول کا ہے، میں اپنی زبان میں بول رہا کہ اللہ کے رسول نے کہا تم تو اپنے بستر پہ آرام سے سو رہے تھے شب جمعہ میں، شب جمعہ کی بات کر رہا، تھرسڈے نائٹ سو امپورٹنٹ، میں بار بار بول رہا ہوں، میں نے بہت بولا اس کے اوپر کہ تھرسڈے نائٹ ذرا کوشش کرو، تھرسڈے نائٹ ذرا کوشش کرو کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا۔ تھرسڈے نائٹ اللہ نے رکھی صرف اس لیے کہ تم اپنے مرحومین کو کوئی تحفہ بھیجو، جتنا تم تحفہ بھیجو گے اتنا تمہارے مرحوم کو فائدہ ہوگا۔ کچھ نہیں کر سکتے، صرف صلوات پڑھ لو، صرف صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اور یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، میرے بھائی بہنوں کو پہنچے، میرے سارے مرحومین۔ صلوات تو کوئی پڑھ سکتا نا، میں اعمال کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو سمپل چیز بتا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد ہر انسان کو چاہیے کہ صلوات پڑھے، بچوں سے پڑھو کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحومین کو دے دو، تو اتنا ثواب ملتا، اتنا ثواب ملتا۔ دیکھیے آج ہم کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج میرے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے، آج میں بڑا ریلیکس ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہاتھوں پیر میں طاقت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ لیکن کب پتہ چلے گا؟ جب تم نیچے جاؤ گے، نیچے وہاں کوئی نہیں مدد کرنے والا، یو ول بی آل alone، میں ہوں، میرے اعمال نامہ ہے۔ ایون مولا علی کا وہ جملہ گلے میں تعویذ بنا لو، مولا علی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، امام میرا مولا بولتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، تم کو لحد میں لٹائے گا، گریو میں لٹائے گا اور کروٹ دے گا، کروٹ دے کے خود پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا، پلٹ کے واپس آ جائے گا، تم نیچے سے پکارو گے کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، او میرے بیٹے مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جا، لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آئے گی۔ یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ، اور ایگزیکٹلی یہی ہوتا، باڈی کو لٹاتے نیچے اور پلٹ کے آ جاتے واپس۔ اس وقت بیٹے کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں اپنی ماں کو کہاں لٹا کے آ رہا، میں اپنے باپ کو کہاں لٹا کے آ رہا، بڑے آرام کے ساتھ ہم باہر آ جاتے، گریو کو بند کرتے، گھر آتے، کھاتے کچھ لقمے، پھر سو جاتے اپنے بستر۔ اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے ماں کو کہاں لٹایا، وہ اکیلی ہے وہاں پہ، کل تک میرے ساتھ تھی، میرے بستر پہ تھی، اتنے بڑے گھر میں تھی، اتنا بڑا بیڈ روم تھا، اتنے بڑے بیڈ روم میں آرام سے تھی، لیکن آج اس اندھیرے میں، آپ صرف تصور کرو اندھیرے کا، تو انسان کو رات کی نیند نہ آئے۔ مولا یہی تو بول رہے کہ تم لوگ کس غفلت میں ہو، کس اگنورنس میں ہو، دیکھو کہ لیٹنا کہاں ہے جا کے۔ بامبے میں ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں، بامبے میں ہمارے اون فلیٹس ہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ فلیٹس مت بناؤ، لیکن کبھی سوچ رہے کہ یہ جو فلیٹ بنایا ہے، یہ جو گھر بنایا میرا، یہ میرا پرماننٹ گھر ہے؟ ہم سمجھ رہے یہ پرماننٹ ہے، ہم سمجھ رہے یہ میرا ذاتی گھر ہے، ہم سمجھ رہے آئی اون دس ہاؤس، لیکن میرا اون نہیں ہے۔ اس لیے اون نہیں ہے کہ اگر اون ہوتا تو مجھے گھر سے نکالا نہیں جاتا۔ مرنے کے بعد عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، کوئی گھر میں نہیں رہتا، اس کو لے کے چلے جاتے۔ آپ اون گھر ہے، اس نے پیسے دیے، اس نے بنایا، ڈریم ہاؤس ہے، ڈریم ہاؤس، تو تمہارا ڈریم ہاؤس وہ نیچے۔ اگر ڈریم ہاؤس بنانا ہے نا تو وہاں بناؤ، اس سیمیٹری میں بناؤ، اس گریو یارڈ میں بناؤ، اس قبرستان میں بناؤ، وہاں کے لیے کچھ کام کرو۔